بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کوشچن نمبر 54 پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ کوشچن نمبر 54 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بقیہ قوانین کا حکم کہاں دیا اور ان پر کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیے یعنی لگائے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جاننا یہ دین کے 3 اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ایک اہم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب اور نسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی کے احوال، آپ کی عبادات کے طریقے، آپ کے معاملات اور آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں پیش آئی، وہ تمام کا علم سیکھنا یہ ایک مومن کا فرض منصبی ہے۔ ایک مومن کے اوپر یہ چیز اہم اور یہ چیز اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ کمپلسری ہے۔ کیونکہ اس کے سیکھے بغیر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ جس شخصیت کی آپ کو اطاعت کرنی ہے اس شخصیت کے سلسلے میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہوتا ہے، وضو کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان اطاعت کرنا چاہتا ہے اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات کمپلسری ہے۔ اس طریقے سے نماز کے لیے وضو کمپلسری ہے، اسی طریقے سے اطاعت کے لیے اس شخصیت کی جس کی اطاعت کی جانی ہے، جس کی اطاعت وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے احوال، اس کی زندگی کے معاملات، اس کی زندگی کے طور طریقوں کا جاننا بھی کیا ہے؟ کمپلسری ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا لازم ہے، کیا کمپلسری ہے؟ تو ہاں، کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے تقریباً 24 سے 25 مقامات پر،
20 سے زائد 25 کے آس پاس مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں جو حتمی حکم اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کے سامنے نبی کا فیصلہ آ جائے اور نبی کے فیصلے آ جانے کے بعد وہ اس کے دل میں اس کو نہیں ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی کجروی، تھوڑا سا اس فیصلے کے حق میں یا اس فیصلے کے سلسلے میں تھوڑی سی اس کے دل میں نافرمانی یا تھوڑی سی کجروی پیدا ہو جائے کہ یہ کیسا عجیب و غریب فیصلہ ہے، اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے سلسلے میں اعلان کر دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کی مومنین کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض اور کمپلسری اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول اللہ تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے اس سے کیا کرو، رک جاؤ. تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کمپلسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ منع کر دے اس سے کیا کرو، رک جاؤ. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک مومن کے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ یہی ہے، اور اس کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا، جو واقعات ہم نے یا جو چیزیں ہم نے دیکھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کے معاملات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. یہاں جو سوال آپ سے کیا گیا ہے کہ آپ نے اسلام کے بقیہ قوانین کا حکم کہاں دیا اور ان پر کتنے سال آپ نے لگائے، کتنے سال آپ نے صرف کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی سکونت کے بعد اسلام کے بقیہ قوانین مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور ان امور پر 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے مگر آپ کا دین باقی رہ گیا. دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھے، نبوی زندگی، خصوصاً نبوی زندگی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس میں پہلے 13 ایئرس، پہلے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی جو گزاری ہے، اس میں صرف اور صرف توحید لوگوں تک پہنچائی. توحید کے معاملات اللہ رب العالمین نے بھی، اگر آپ دیکھیں مکی صورتوں کا آپ جائزہ لے، کتاب اللہ کے اندر جتنی مکی صورتیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان مکی صورتوں کے اندر خالص توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو بالکل کھول کھول کے اس میں بیان کیا گیا ہے مکی صورتوں میں. اس کے علاوہ اگر آپ مدنی صورتوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ مدنی صورتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدنی صورتیں نے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، ان کا عام مضمون مسائل سے ہے. ان کا عام مضمون کیا ہے؟ مسائل سے، یعنی دنیاوی زندگی کے مسائل ہو یا دینی مسائل ہو یا ازدواجی زندگی کے مسائل ہو یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہو، ان کا تعلق عام طور پہ ان چیزوں سے ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور اس سلسلے میں کئی چیزیں اہل علم نے بیان کی ہے. جب آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور مدینہ کے اندر استقلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، یعنی آپ مستقل طور پہ مدینہ کے اندر قیام پذیر ہو گئے، تو آپ نے اسلام کے باقی امور شریعت کا حکم دیا. آپ نے سب سے پہلے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، صحابہ کے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں بھائی چارگی پیدا کی، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، 10 سال تک توحید کی دعوت دی تھی. اس کے بعد مکہ ہی میں آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کر دی گئی. پھر آپ مدینہ کی طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے
اور مدینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو مستقل قیام عطا کر دیا، اور اس وقت تک آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ روزہ، نہ حج، اور نہ ہی دوسرے اسلام کے شرائع ہو، جو دوسرے اسلام کے فرائض یہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں مدنی زندگی کے اندر ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کے اوپر ان چیزوں کو فرض کیا گیا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اب جب تک 10 سال تک توحید کی بنیادیں اور توحید کے تمام معاملات اہل اسلام کو بتا دیے گئے، اہل انسانیت کے سامنے پیش کر دیے گئے، تو اب مسائل کے دوسری چیزیں جو زندگی گزارنے کی یا دین سے تعلق رکھنے والی جو معاملاتی چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات میں مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بھی بات بیان کی کہ زکوٰۃ اولاً مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کا نصاب اور واجب مقدار جو ہے متعین نہیں تھی، متعین نہیں کی گئی تھی۔ مدینہ میں نصاب بھی متعین ہوا اور واجب مقدار بھی متعین کی گئی۔ ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ وہ آیات جن میں زکوٰۃ واجب کی گئی مکی صورتوں میں ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اس انداز سے بیان کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ یعنی اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جس سے اہل علم نے جو مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی مکی صورت سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، جس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ زکوٰۃ اگرچہ فرض ہو چکی تھی مکی زندگی میں، لیکن اس کا مکمل نظام جو ہے مدنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے واجبات، اس کی مقدار، اس کے کیا کیا اصول و ضوابط ہوں گے، وہ تمام چیزیں۔ الغرض یہ کہا جائے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر یہ کہا جائے کہ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے زکوٰۃ کے جو قوانین ہیں اس کو عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر لوگوں کو سکھلایا اور لوگوں کو بتلایا کہ اس کو کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اسی طریقے سے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ آیت کریمہ بھی اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور ان کے مال میں سے سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا۔ یعنی اس میں بھی دیکھیں زکوٰۃ کا اگرچہ وضاحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، البتہ اہل علم نے اس چیز کو مستقل حکم کے طور پہ بیان کیا کہ نصاب کی تعیین، واجب مقدار اور مستحقین کا بیان مدینہ میں آ کر ہوا، یعنی مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اس وقت یہ تمام چیزیں مدینہ کے اندر اپلائی کی گئی۔ ایسے ہی اذان اور جمعہ بھی اور بظاہر جماعت بھی مدینہ ہی میں فرض ہوئی، کیونکہ وہ اذان جس میں جماعت کے لیے بلایا جاتا ہے 2 ہجری میں فرض کی گئی تھی۔ زکوٰۃ اور روزہ بھی 2 ہجری میں فرض کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے حج کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے جو راجح اقوال حج کے سلسلے میں ہیں کہ جو اقوال اہل علم نے بیان کی اس کے مطابق 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ 2 ہجری میں کیا چیز بتائی گئی آپ کو ابھی کہ جماعت اور اذان 2 ہجری میں فرض کی گئی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے یہ بھی 2 ہجری میں فرض کی گئی، لیکن حج کے سلسلے میں اہل علم نے جو باتیں بیان کی ہے اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تھا، جبکہ مکہ میں 8 ہجری میں فتح ہو جانے کے بعد اسلامی شہر مکہ بن چکا تھا، کیونکہ 8 ہجری میں فتح مکہ پیش آ گیا تھا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اسلام کے پورے نفاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا مدینہ کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کو سکھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے خود بھی دکھلایا
اور لوگوں کو بھی بتلایا کہ اس پہ کیسے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کے تمام ظاہری معاملات ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں استقلال پا جانے اور اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد یہ تمام چیزیں اپلائی کی گئی, یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے فرض کی گئی. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی میں آپ نے معاملات انجام دیے وہ توحید کے معاملات انجام دیے, توحید کی تعلیم لوگوں کو سکھائی. اس سے ایک بات سمجھے, ایک بات بڑے غور و فکر سے سمجھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جب تک ہم یا کسی شہر یا کسی ملک میں جب تک اسلامی نفاذ نہیں ہوگا, اسلامی قوانین نہیں ہوں گے, جب تک ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. البتہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی کے اندر جب زندگی گزار رہے ہیں تو 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو صرف اور صرف توحید ہی سکھا گئے کہ لوگوں توحید کو مضبوط کر لو, توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں توحید کا سبجیکٹ بعض مومنین کو, بعض ایمان والوں کو بڑا ہی ان کو کیا لگتا ہے یا یہ کیا توحید بیان کرتے یعنی توحید سے بیزاری ہے ہمارے معاشرے کے اندر, توحید سے ہم بیزار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کو آپ دیکھیں, تمام انبیاء کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ توحید کو معاشرے کے اندر قائم کر دے. اب توحید کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, توحید صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لو ایک جان لو, نہیں, بلکہ توحید کے اندر اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے اسماء, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی الوہیت, اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں علم سیکھنا اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنانا, یہ تمام چیزیں توحید کے اندر داخل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا غیر اللہ سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتے ہیں, کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مان گئے؟ وہ اللہ کو ایک مان گئے. مشرکین مکہ بھی آپ دیکھیں, مشرکین مکہ بھی زبانی طور پہ اللہ کو ایک مان گئے, لیکن جب عمل کا موقع آ رہا ہے, جب عقائد کا موقع آ رہا ہے تو ان کے عقائد بگڑے ہوئے, ان کے معاملات بگڑے ہوئے. اسی طریقے سے آج مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں موجود ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم توحید کرتے تو ہے, ہم توحید کا اعلان کر رہے, زبان سے اس کو مان گئے, اس کو تسلیم کر رہے, لیکن جب عمل اور عقائد کا معاملہ آتا ہے تو معاملات ہمارے کیا ہے, بگڑے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات تو صفات کے سلسلے میں علم نہیں ہے, اللہ کے سلسلے میں جو چاہے ہم اپنی زبان سے نکالتے چلے جاتے ہیں, جو چاہے جیسا چاہے معاملہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے سلسلے میں کچھ کہہ گئے تو ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کو متعدد مقامات پہ مختلف انداز سے بیان کیا. ایک مقام پہ اللہ نے شیطان کے حربے کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے بیان کیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان کے حربے کے سلسلے میں شیطان کیسی چالیں چلتا ہے, کیسے بندوں کو اللہ کے خلاف ان کی زبانوں کو کھلواتا ہے. بندوں کو معلوم نہیں ہے, کیسی چیزیں ہم اپنی زبان سے نکال دیتے, کئی دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, جبکہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. دیکھیں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی, اللہ نے کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. یہ شیطان جو ہے, شیطان کے سلسلے میں بات کہی جائے گی کہ بے شک یہ تمہیں کیا کرتا ہے, یأمرکم بالسوء, تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے, گناہ کا حکم دیتا ہے, گناہ کا حکم دیتا ہے, والفحشاء, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں گناہ اور بے حیائی کی طرف بلانا ہی شیطان کا کام نہیں ہے. آپ کو صرف گناہ میں مبتلا کر دینا یہی شیطان کا کام نہیں ہے, بلکہ شیطان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ توحید سے, آپ کے عقیدے سے آپ ہٹ جائے, اللہ کی ذات کے سلسلے میں آپ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے, ایسی چیزیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اپنے معاملات سے انجام دے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے کہا یأمرکم بالسوء والفحشاء, گناہ اور بے حیائی کا حکم تمہیں دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کے سلسلے میں تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں نکلواتا ہے یا تمہیں ایسی باتیں کہنے پہ ابھارتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, کہ تم کہو, تقولوا علی اللہ, اللہ پر,
علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. دیکھیں ایسی باتیں بندہ اللہ کے سلسلے میں نکالتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے. وہ نہیں وہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ. چنانچہ شیطان کا جو شیطان کے جو مقاصد ہے ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بندوں کے اعمال کو بگاڑ دیا جائے، چاہے زبانی طور پہ ہو، قلبی طور پہ ہو، دل کے طور پہ ہو، یا جسمانی اعضاء کے طور پہ ہو. یہ بہت بڑا حقبہ ہے اور بندہ بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آج دیکھیں واٹس ایپ اور اس قسم کی دوسری جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں یا اتنی ایسی ویڈیوز یا ایسے پوسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اسلام کا، اللہ رب العالمین کی ذات کا، اہل علم کا، علماء کا، جو علم کو جاننے والے، یا اسی طریقے سے اسلام کے بنیادی جو بنیادیں ہیں ان کا، یا ارکان اسلام کا، یا اس قسم کی دوسری چیزوں کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ پوسٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی جوک کی شکل میں ہو. اور ہم اہل ایمان ہوتے ہوئے مسلمان اس کو بڑے دھڑلے سے پوسٹ کرتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اس پوسٹ کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنے ایک عمل کو درج کرا لے گئے، اپنے ایک عمل کو لکھوا لے گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا ہم نے اس انداز سے مذاق اڑا دیا ہے. کتنی ایسی چیزیں آپ کو ملے گی دیکھنے کے لیے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے. بعض لوگ صرف ویڈیوز بنانے کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو جوک ہے، یہ تو مذاق ہے، لیکن یہ مذاق نہیں، یہ مذاق کے ساتھ آپ ایسا، یعنی اسلام کا آپ ایسا مذاق اڑا گئے کہ گویا کفر کے اندر بعض اوقات انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں ایسی چیزوں پہ ابھارتا ہے کہ تم ایسی چیزیں کہو یا ایسی چیزیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو ہم سوچے اس سلسلے میں، ہم سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم کیسے کیسی کاموں کو انجام دے گئے. سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یا اسلام کے بنیادی امور کے سلسلے میں کچھ بھی اٹھا کے کہیں بھی پہنچاتے چلے جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرائی. اللہ کے نبی نے مسجد کی بنیادوں کو رکھنے کے بعد اسلامی اصول و ضوابط، اسلامی معاملات کو معاشرے کے اندر عام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے باقی امور لوگوں کو سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی لوگوں کو کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز لوگوں کو بتائی کہ اس کو کیسے عمل کرنا ہے. دیکھیں ایک مثال دیتے چلتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی ہے صحابہ کی. اور اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے میٹنگ بلانے کا؟ صحابہ کو جمع کیا کہ ہمیں اذان کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عبد ربی کی مشہور حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہے. مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے. میں مختصر ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ لی، صحابہ کی میٹنگ لی، تاکہ صحابہ سے صلاح مشورہ لیا جائے اور صحابہ سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ ہم اس عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آگ جلاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم بیغل بجاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، آگ جلانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے گھنٹی بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، بیغل بجانا بھی غالباً یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو اس قسم کے کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کر دیا. صحابہ میں سے بھی بعض لوگوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. اب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے. اسی پہ میٹنگ ختم ہو گئی، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹنگ ختم ہو گئی. اب اگلے دن حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طریقے سے زید بن عبد ربی رضی اللہ، عبداللہ بن زید غالباً یا عبد ربی ابن عبد ربی کو خواب میں دکھایا گیا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے خواب میں دکھایا گیا کہ اذان کے کلمات سکھائے گئے خواب میں، اور خواب میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو تم ایسی ایسی چیزیں سوچ رہے ہو اس کے بجائے یہ بہتر چیز ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے خواب کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے بھی اپنے خواب کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خواب کو، شریعت ابھی خواب نہیں بنا تھا، جب رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی، اللہ کے نبی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور ان کلمات کو حضرت بلال کو سکھانے کہا کہ حضرت بلال کو بتاؤ کون سے کلمات ہیں، حضرت بلال کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن متعین کیا، حالانکہ خواب کسی دوسرے صحابی نے دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس لیے کہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی، حضرت بلال کی آواز دور تک جانے والی تھی۔ چنانچہ یہاں دیکھیں ایک عمل کو انجام دینے کے لیے، نماز کی جو ایک بڑی عبادت ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اس نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم اپلائی کیا، اور وہ سسٹم جب اس میٹنگ میں اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل پایا تو اللہ رب العالمین نے خواب میں صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، اپلائی کیا۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی بہترین سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، کہ اللہ کے نبی ہیڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، اللہ کے نبی نے ان سے میٹنگ لی، میٹنگ میں کوئی بات طے نہیں ہوئی، اللہ نے خواب میں دکھایا، صحابہ نے خواب میں دیکھ کے ڈائریکٹلی اذان دینا اسٹارٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہیڈ، اپنے رہبر، اپنے ہادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اب رسول اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ نہیں، یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کو اپلائی کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے آرڈر دیا کہ بلال کو یہ اذان کے کلمات سکھاؤ، حضرت بلال کو سکھایا گیا، حضرت بلال نے لوگوں کو اذان دی، اور اذان کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا اسٹارٹ ہوا، اور آج تک اور قیامت تک یہ عمل انجام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ سسٹم، اس سسٹمیٹکلی جو سوسائٹی چل رہی تھی، ایک رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں، یہ قوانین، یہ اصول و ضوابط، یہ ربط رسول اللہ نے پیدا کیا اپنی لیڈرشپ سے، اپنی لیڈرشپ سے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے لیڈرز ہیں، جماعت، جمعیت اور دوسری چیزوں کے لیڈرز موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن وہ لیڈرشپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ بہت سی ڈبل اسٹینڈرڈ اور اس قسم کی دوسری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی کی صلاح اور کسی کے رائے مشورے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی ایک تاناشاہی والی تاناشاہی والے معاملات کو انجام دے گئے۔ تو ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو اپلائی کر دیتے، کہہ دیتے کہ ہاں ایسا ایسا کرنا ہے، کوئی صلاح مشورہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک میٹنگ لی، اس میٹنگ میں جب معاملہ طے نہیں ہو پایا، اللہ کی جانب سے جو اشارہ دیا گیا اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مشوروں کو اہمیت دے گئے۔ تو اگر ہم صرف فارمیلٹیز کریں گے، صلاح مشورہ کرنے کا دکھاوا کریں گے، لیکن ہم نے پہلے سے کچھ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم اس کو ہی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا معاشرے کے اندر۔ وہ جو کمیٹی یا وہ جو اصلاح یا وہ جو سوسائٹی رسول اللہ نے قائم کی تھی وہ قائم نہیں ہو سکتی، وہ قائم نہیں ہو سکتی جب تک صحیح معنوں میں ہمارے درمیان وہ لیڈرشپ نہیں آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور وہ سمع و طاعہ نہیں آئے گا جو صحابہ کے اندر موجود تھا۔ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، جہاں لیڈرشپ ہونا ضروری ہے وہی لیڈر کے نیچے والے لوگوں کو اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلا ہے، اور دونوں ہی معاشرے کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم کردار دونوں چیزوں کا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی انبیلنس ہوگی تو معاشرے کے اندر وہ اسلامی کلچر یا اسلامی سوسائٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قائم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ صرف ایک چیز کی مثال نہیں ہے، ایسی کئی چیزوں کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں، نے ابھی آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہے، اگرچہ ہم اس کو مان بھی لیں
کہ ज़कात मक्का के अंदर फ़र्ज़ हुई है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे इसके उसूल व ज़वाबित कवानीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके लोगों को बताए, सिखलाए। तो यहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि ज़कात कौन सी चीज़ पे कितनी ज़कात देनी है, कौन सी चीज़ पे कितनी ज़कात देनी है। सोना है, 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, तो आपको ज़कात देनी है। या उतना माल है तो आपको ज़कात देनी है। उस पे 1 साल गुज़र चुका है तो आपको ज़कात देनी है। इसी तरीके से कितनी ज़कात देनी है? 2.5% आपको निकालना है। ये पूरा सिस्टम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उसूल ज़वाबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए। यही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात लेने के लिए किसी को भेज गए तो कह गए बहुत अच्छा माल मत उठा लेना ज़कात में से, बहुत अच्छी चीज़ों को मत उठा लेना कि ज़कात देने वाला परेशान हो जाए। इसी तरीके से एकदम रद्दी माल भी मत उठा लेना कि बैतुल माल में बिल्कुल रद्दी माल आ जाए, ऐसा भी ना हो, बल्कि दोनों के दरमियानी माल, यानी बहुत अच्छा भी ना हो, बहुत बेकार भी ना हो, एक मुतवस्सित दर्जे का माल हो। तो देखिए ये अदल व इंसाफ, ताकि ज़कात देने वाला भी वो ना सोचे कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छे-अच्छे माल उठा के लेके चले जाते हैं हमारे पास से, नहीं ऐसा ना हो, बल्कि उसके दिल में भी ये बात हो कि इन्होंने अदल व इंसाफ किया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे माशरे के अंदर से क्या है, खत्म हो गई है। हमारे माशरे के अंदर से ये जो अमानतदारी वाला मामला है, जो रसूलुल्लाह ने सिखाया था, वो माशरे के अंदर से खत्म हो चुका है कहीं न कहीं। यानी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर नहीं है, हमारी तंज़ीमों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से मामलात क्या है, बिगड़ते चले जा गए। तो एक जो सिस्टम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो सिस्टम अगर आज हम उसको अप्लाई करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह मामलात सही होते चले जाएँगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के निज़ाम को लोगों को सिखलाया, उसकी अमली अमली उसकी उसकी डेफिनेशन, अमली तारीफ़ अमल में लाकर रसूलुल्लाह ने बताया और उसी चीज़ को सहाबा ने अप्लाई किया। उसी चीज़ को सहाबा ने अप्लाई किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ज़कात के मुनकिरीन खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा कि अगर ये अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़कात देते थे, कोई जानवर देते थे, उसके साथ उसकी रस्सी देते थे, अगर वो रस्सी नहीं देंगे तो भी मैं उनसे क़िताल करूँगा। तो मालूम पड़ रहा है कि ये वो बुनियादें थी जो रसूलुल्लाह ने मदीना में आकर लोगों को सिखलाई, लोगों को इसकी तालीम दी। 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखाया। आप इस बात का जायज़ा लें, आज हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा बहतान ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इन तमाम चीज़ों के उसूल व ज़वाबित हमें नहीं मालूम। इन तमाम चीज़ों के उसूल व ज़वाबित हमें नहीं मालूम। जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, जिनके पीछे एक बड़ा एक एक बड़ी सोसाइटी या एक बड़ी जमात चलती है, उन लोगों को दीन की बुनियादों के उसूल व ज़वाबित नहीं मालूम है। उनको इल्म उनके उनके पास किताब व सुन्नत का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से दीन के जो उसूल व ज़वाबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, उनसे वो वाकिफ़ नहीं है। अकाईद के मामलात, अकाईद सिर्फ़ ज़बानी तौर पे जो बयानात में हमने सुन लिए, उसके लिए एक इल्म सीखना या उसके कोर्सेज़ को हमने हासिल करना, ऐसी कोई जुस्तजू मौजूद नहीं है। या इसी तरीके से ज़कात का क्या निज़ाम होना चाहिए, माल को कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए या क्या ज़वाबित उसके होने चाहिए, ये तमाम चीज़ों से माशरे के ऐसे लोग जिनके पीछे एक एक जिनके पीछे लोगों की एक बड़ी कतार मौजूद है, उनको खुद नहीं मालूम है वो लोगों को क्या कहाँ किस तरफ ले जाएँगे। तो आप सोचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा को सिखलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो, हज़रत उमर बिन खत्ताब हो, हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली बिन अबी तालिब हो, यानी खुलफाए राशिदीन हो या दूसरे सहाबा हो, इन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा पहले और सीखने के बाद खुद अमल किया और माशरे के अंदर अप्लाई किया। हम ना सीख रहे हैं, ना अमल है, ना माशरे के अंदर अप्लाई करने का जज्बा है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, जब जब एक ओहदे पे बैठे हुए शख्स को ही इल्म नहीं होगा, तो वो दूसरों को कहाँ उसके लिए अप्लाई करा सकेगा, कहाँ उसके लिए जुस्तजू कर पाएगा। तो इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ वो तालीम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अमली तौर पे इन 10 सालों के अंदर, इन मदनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी ने पूरे मसाइल और पूरे तमाम चीज़ें, चाहे वो इबादत के ताल्लुक से हो या मालो-दौलत के ताल्लुक से हो या दूसरी चीज़ों के हज के मसाइल हो, रोज़े के मसाइल हो, ज़कात के मसाइल हो, इबादत के मसाइल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदनी ज़िंदगी के अंदर इसका इल्म
कूट कूट के सहाबा के अंदर भर दिया। तो मालूम पड़ रहा है कि ये वही इल्म था जो बाद में दुनिया जहां तक सहाबा ने पहुंचाया। हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में 3/3 दुनिया के ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी। हजरत उमर की खिलाफत में, उनकी खिलाफत के इलाकों में सूरज गुरूब नहीं होता था। यानी मतलब ये है कि यहाँ सूरज गुरूब होता था, जहाँ निकलता था वहां भी उनकी खिलाफत होती थी। तो ये कैफियत थी हजरत उमर बिन खत्ताब की। वजह क्या थी कि वो तालीम, वो इल्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखा था, उसको खुद भी अप्लाई किया, लोगों को सिखाया भी और उसके मुताबिक अमल किया, उसके मुताबिक सोसाइटी चलाई, उसके मुताबिक अपनी खिलाफत के मामलात को अंजाम दिया। तो इसी वजह से वो कामयाब होते चले गए। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए कामयाबी किस में है, तुम्हारे अमल कबूल कब होगे, जब तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत को अंजाम दोगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इल्म नहीं होगा तो इताअत भी नहीं कर सकेंगे, इताअत का इल्म नहीं होगा तो इताअत भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगर हम देखें बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली वही जो पहली वही नाजिल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल की गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कह के नाजिल की गई कि ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको क्या किया है, पैदा किया है। तो मालूम पड़ रहा है कि पहली वही ही तालीम की है, पहली वही ही तालीम का हुक्म दे गई। और तालीम के बगैर न ज़कात का निज़ाम समझ सकते हैं, न नमाज के उसूल व ज़वाबित समझ सकते हैं, न रोज़े के हुकूक जान सकते हैं, न हज हज सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अलगस कोई इबादत हो उसको सीखे बगैर, उसके इल्म को हासिल किए बगैर बंदा उसको सही तौर पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो मालूम पड़ रहा है कि उसको सीखना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यानी जिम्मेदारान के लिए नहीं, बल्कि हर हर एक अपने अपने मातहत का जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे उसकी रियाया के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। यानी हर एक के मातहत कुछ ना कुछ लोग मौजूद है। एक बड़ा इंसान अपने घर में वो जिम्मेदार है, उसके मातहत उसके घर वाले हैं, तो उससे उसके सिलसिले में सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने ये उस हदीस के अंदर, लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी ने ये भी बयान किया कि जब घर वाला बड़ा शख्स जो जिम्मेदार है वो मौजूद नहीं, तो उसकी बीवी जो उस घर में बड़ी है वो जिम्मेदार है अपने बच्चों की, उसके उसके घर की, वो उससे उसके सिलसिले में सवाल किया जाएगा। चुनांचे हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि इन बातों को वो समझे, इनको यूं ही हंसी मजाक में या यूं ही लहू लहब की बातें ना समझे, बल्कि इन बातों को संजीदगी के साथ ले और अपने माशरे को एक इल्मी माशरा बनाए, अपने माशरे को एक वाकईतन ऐसा माशरा बनाए जो सही इल्म की समझ रखने वाला हो। और सही इल्म की समझ का मतलब ये है कि फहमे सहाबा की समझ, सहाबा की समझ, जिस जिस तरीके से सहाबा ने दीन को समझा, इल्म को समझा, किताब सुन्नत को समझा, वैसी समझ हम भी पैदा करें। और ये समझ कहाँ से आएगी, ये समझ आएगी अहले इल्म से, उलमा से इल्म हासिल करने से, अहले इल्म से सीखने से, ना कि यहाँ वहाँ यूट्यूब और गूगल से और यहाँ वहाँ से हम सीखेंगे तो माशरे के अंदर क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा। ऐसे कई इंजीनियर्स और कई ऐसे लोग मौजूद है माशरे के अंदर जो दीन की शक्लों को जिन्होंने बिगाड़ दिया है, लोग उनके फॉलोवर्स बने हुए हैं और लोगों के अकाइद, लोगों के मसाइल, सहाबा के सिलसिले में लोगों के मनहज बिगड़ चुके हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो सोच समझ के इल्म हासिल करे, किससे हासिल करना है वो भी सीखे, कहाँ से हासिल करना है उसको भी समझे। तो इन बातों को जो आपके सामने रखी गई, ये इस सवाल के ज़िमन में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकिया कवानीन का हुक्म कहाँ दिया, तो हमें मदीना में दिया। और 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पे लगाए, इसी की मेहनत 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बात समझ में आई आप लोगों को? जी, बात समझ में आई आप लोगों को? टाइम खत्म हो गया है असल में। इंशाल्लाह कोई सवाल है किसी का? अगर कोई सवाल हो तो आप लोग अनम्यूट होकर पूछ लिया कीजिए, असल में टाइम बचता नहीं है। बहरहाल चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाय खैर अता फरमाए।
آپ کے علم و عمل میں، ہم سب کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔